ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کہیں اور تھی، لیکن یہ فکر ایسا تھا کہ آپ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا کہا یا رسول اللہ میں پوچھنے آیا ہوں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ آپ نے اس کی طرف غور دیکھا اور کہا کون سا ایسا تیر مار کے آئے ہو جو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں فلاں قبیلے کا رہنے والا ہوں، میں اتنی دور سے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اسے مکہ میں حرم پاک میں لایا، اسے بیت اللہ کا طواف کرایا، اسے صفا اور مروہ کی سعی کرائی، اسے منا میں لے گیا، عرفات میں لے گیا، مزدلفہ میں لے گیا، حج کے سارے مناسک میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے کروائے، پورا حج اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے کروایا ہے، میں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، بڑا بوجھ اٹھایا ہے، بڑی خدمت کی ہے، بڑی ڈیوٹی دی ہے، میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا اب اتنی محنت کے بعد میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا میرے بھولے ساتھی تو کیا جانے کہ تیری ماں کا تجھ پر کیا حق ہے؟ تو اپنی ماں کو کندھوں پہ ایک حج کرا کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ سن، تیری ماں نے 9 ماہ تک جو تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اس 9 ماہ کی ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کر سکا ہے، تو سمجھتا ہے کہ ایک حج کرا کے میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ماں کا حق کوئی کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ماں کا جو مقام ہے، جب اللہ رب العالمین کی تخلیقات میں اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے وہ جنت ہے، اس جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھا ہے، یہ نہیں کہا ماں کے سر پہ رکھا ہے جنت، ماں کے قدموں تلے۔ جنت جیسی چیز جب ماں کے قدموں تلے ہے تو پھر ماں کی عظمت کو، ماں کے مقام کو آپ کو پہچان جانا چاہیے۔ میرے آقا ابھی چھوٹے سے تھے کہ آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، تربیت کی، جب کبھی حضرت حلیمہ کا ذکر ہوتا یا جب کبھی حضرت حلیمہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی تو میرے آقا اپنی نبوت والی چادر یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وہ چادر اپنی ماں کے قدموں تلے بچھا رہے تھے کہ یہ اس ماں کا حق ہے جو حقیقی ماں نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے تو ہمیں یہ تعلیم اور تربیت دی ہے، اور جب حضرت اویس کرنی نے پیغام بھیجا اے اللہ کے رسول تمہاری محبت میں تڑپ رہا ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے بے قرار اور بے چین ہوں، ایک ایک لمحہ جس تکلیف میں گزار رہا ہوں میں محسوس کر سکتا ہوں، اے اللہ کے رسول میری ماں کا اور کوئی خدمت کرنے والا نہیں، میں اپنی ماں کی خدمت پہ مامور ہوں، لیکن میرا دل آپ کی طرف لگا ہوا ہے، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ ہی مجھے بتلائیے کہ میں کیا کروں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اویس ماں کو تنہا چھوڑ کر میری زیارت کے لیے مت آنا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کسی کو پتا ہو کہ اللہ کے رسول وہاں ہیں اور وہ جا کر اپنا مقام صحابہ میں بنا سکتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتا ہو، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کائنات کے سارے کام چھوڑ دیے جائیں آقا کائنات کی زیارت کی خاطر، لیکن فرمایا اویس میری زیارت کے لیے اپنی ماں کو تنہا مت چھوڑنا، مجھے بالکل بھی خوشی نہیں ہوگی کہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ آئے ہو مجھے ملنے کے لیے۔ اگر میری محبت چاہتے ہو، میری دعائیں چاہتے ہو تو اپنے ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اور حضرت اویس نے اپنی ماں کی خدمت کی، اور اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے ساتھ محبت کرنے والوں میں حضرت اویس کو ایک بلند مقام عطا فرما دیا۔ ماں